یہودی رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، ہندو رہتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی کیا اسلام نہیں کہتا ہے کہ اس کو مار دو؟ بتائیں نہیں یا آپ نے کبھی ایسا کیا؟ نہیں یا ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں مطلب کیا کہ شہری حقوق اس کو میسر ہے، یعنی شریعت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہماری ریاست میں پرامن طریقے سے کیا کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے جو گرجے ہیں وہ سلامت ہے، اپنے مرضی سے جو کرنا چاہے کریں. ایک صحابی نے کہا کہ آپ ادھر نماز پڑھ دیں، ان کے گرجے کے اندر نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ دیں. فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، اگر میں نے نماز پڑھ لی تو بعد میں تم چھین لو گے ان سے، جی. تم یہ کہو گے حضرت عمر نے یہاں نماز پڑھی ہے تو یہ ہمارا ہو گیا. فرمایا میں نماز نہیں پڑھوں گا. اب بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں، یہودی، سکھ، عیسائی، ہندو کافر ہیں لیکن ان کو زندگی کی کیا ہے؟ ضمانت. وہ زندہ رہ سکتے ہیں، وہ زندہ رہ سکتے ہیں. اور رہ رہے ہیں. جی رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ نقصان نہیں پہنچاتے تو اسلام بھی ان کو نقصان نہیں بس. رہ رہے ہیں. جی جی. پاکستان میں بہت عیسائی رہ رہے ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، جی. ہندو بھی ہیں. یہاں پہ جی. سندھ کے اندر بہت ہندو ہیں، کر رہے ہیں اپنے معاملات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. ان کو زندہ رہنے کی اجازت ہے، اسلام دیتا ہے. اور مدینہ طیبہ کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہودی بھی رہتے تھے. بعد میں حضرت عمر فاروق نے نکالے نا. جی جی. لیکن نکالے بعد میں جا کے اسلامی ریاست کسی نہ کسی گوشے میں وہ رہ رہے تھے. صرف جزیرہ عرب سے نکالا تھا نا ان کو، جزیرہ عرب سے. آپ آگے سنیں، یہ رہ رہے ہیں، ان کو زندگی کی ضمانت ہے. لیکن مرتد کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس کو زندہ رہنے کی ضمانت نہیں ہے. کیا پتہ چلا کہ یہ ان سب سے بدترین ہے. ان سب سے یہ کیا ہے؟ بدترین ہے. دیکھیں نا، ان کو وہ زندہ ہے، یہودی، سکھ، عیسائی سب زندہ ہے. اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے یہ جزیہ دے اور رہے، مگر کہتے ہیں پرامن طریقے سے رہے. حتیٰ کہ صرف یہ نہیں، ان کے گرجے گھر ہے، اسلام جو ہے ان کو ان کی پوجا پاٹ کی اجازت دیتا ہے کہ کرو آپ کے گرجے کے اندر جا کرنا جو کرو، ٹھیک ہے جی. لیکن کیا مرتد کے ساتھ بھی اسلام ایسے سلوک رکھتا ہے؟ نہیں. مرتد کے بارے میں قرآن و سنت کہتے ہیں کہ اس کو زندگی کی ضمانت بھی نہیں ہے. لیکن بدقسمتی ہم نے یہ مشن شروع کیوں کیا؟ اس لیے شروع کیا کہ آج تیری اور میری ریاست کے اندر قادیانی نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ریاست کے عہدوں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک. نہ صرف ریاست کے عہدوں پر بیٹھے ہیں بلکہ فیصلہ ساز قوتیں ہیں. فوج کے اندر، سول بیوروکریسی کے اندر بیوروکریٹ ہیں، سکولوں کے اندر ٹیچر ہیں. یہ آج ہم گئے تھے جہاں پہ دلیا جٹا کے اندر، وہاں پہ ایک سکول کے اندر 7 قادیانی ٹیچر عورتیں ہیں جی. جو بچوں کو، مسلمان بچوں کو پڑھا رہی ہیں. اب استاد کا منصب کیا ہوتا ہے؟ قابل احترام نہیں ہوتا جی. قادیانی تو قابل احترام ہے ہی نہیں. اس کو جب استاد بناؤ گے تو پھر اس کو احترام دینا پڑے گا. اس کو کیا دینا پڑے گا؟ احترام دینا پڑے گا. تو ریاست نے اس کو جب حق ہی نہیں دیا اسلام نے، تو ریاست ان کو ٹیچر بنا کے کیوں سکولوں کے اندر تیار کر رہی ہے؟ ہم اس بات کے دائی ہیں کہ مرتد جو ہے اس کا کوئی احترام نہیں ہے. اس کا کوئی احترام نہیں ہے. چونکہ اس نے رسول اللہ کا احترام نہیں کیا، چونکہ اس نے اسلام کا احترام نہیں کیا، چونکہ اس نے نبی علیہ السلام کے بعد مرزا قادیانی کو مان کے تو اس نے کسی بھی شے کا احترام نہیں کیا. جب اس نے احترام نہیں کیا تو اسلام کہتا ہے اس کا بھی احترام نہیں ہے. اس کا بھی احترام نہیں ہے. نہیں کیا. جی جی. اب یہ بات یہاں تک ہو گئی. اب میں دوسری بات آگے کروں. ایسا بندہ، اب سنیے بھائی آگے بات، آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. ایسا بندہ جس کا سٹیٹس شریعت میں کیا ہو؟ مرتد. جس کا سٹیٹس شریعت میں کیا ہو؟ مرتد. یعنی جس کو مثلا ایک سٹیٹس ہے کافر، جی. یہودی، سکھ، عیسائی سب کے نام ہے، ایک کو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ مرتد ہے. اب مرتد بندہ محترم نہیں ہے. محترم نہیں ہے. مرتد کے بارے میں طے ہو گیا کہ وہ محترم نہیں ہے. محترم نہیں ہے، وہ معزز نہیں ہے. وہ معزز نہیں ہے. جس طرح گستاخ رسول معزز نہیں ہوتا، مرتد بھی معزز نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں نا، سرکار دو عالم کے اصحاب میں سے ایک مدینہ صحابی تھے. انہوں نے کیا کیا؟ رات کے وقت اپنی بیوی کے یہاں پہ خنجر رکھا اور اندر گھونپ لیا. ٹھیک ہے. اب صبح جب سرکار دو عالم نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لائے تو وہاں مدینہ شریف کے اندر جو ہے وہ ایک
ایک روزہ تھا کہ رات کو جو ہے نا وہ مار دیا گیا ان کی بیوی کو. تو نبی علیہ السلام نے اپنی عزت کی قسم دی, فرمایا بتاؤ یہ واقعہ کس نے کیا, یہ واقعہ کس نے کیا؟ سرکار گاؤں نے ایک دفعہ پوچھا, وہ صحابی نہیں کھڑے ہوئے. پھر دوسری دفعہ سرکار نے پوچھا, نہیں کھڑے ہوئے. تیسری دفعہ سرکار نے پوچھا, فرمایا میں اپنی عزت کی قسم دیتا ہوں بتاؤ کون ہے. وہ صحابی کھڑے ہو گئے. وہ کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا. میں نے کی ہے. سرکار نے پوچھا کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عورت آپ کو بار بار گالیاں دیتی تھی, میری لونڈی, میری کنیزہ, اور اس کے بطن سے میرے 2 بیٹے بھی ہیں. میرے کیا ہے 2 بیٹے بھی ہیں. اب میرے بیٹے ہیرو جیسے لالو جیسے 2 بیٹے ہیں, مجھ کو بیوی کی ضرورت بھی ہے, لیکن یا رسول اللہ آپ کی عزت اور آپ کی عظمت کی بنیاد پر مجھے غیرت آئی اور میں نے غیرت مصطفیٰ کے اندر اس کو کیا کر دیا, قتل کر دیا. چونکہ یہ گستاخ رسول تھی. یہ کیا تھی؟ گستاخ رسول. جملہ میں کہہ رہا ہوں وہ آگے سنیے, جی جی وہ سنیے جو حدیث کا جملہ ہے. اب سرکار دو عالم کے مبارک آپ کی ہونٹوں سے کیا ادا ہوا؟ آپ نے فرمایا جو بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے, فرمایا اس کا خون جو ہے وہ حدر, اس کا خون کیا ہوا؟ حدر کا لفظ آیا. حدر, حدر کسے کہتے ہیں؟ حدر کہتے ہیں اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں, اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں. جو رسول کریم کی گستاخی کرے اس کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں. وہ کیا ہو گیا؟ وہ بغیر قیمت کی ہو گیا. مطلب یہ ہے وہ یوں ہو گیا جس طرح ریاست کا کوئی اشتہاری ہوتا ہے اور اشتہاری بندے کو کوئی بھی مار دے, ریاست جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہتی. جی جی ریاست کہتی ہے یہ اشتہاری تھا, اشتہاری کو مار دیا جس نے مار دیا. جی. تو جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے, اس کا خون بھی کیا ہوتا ہے, بلا قیمت ہو جاتا ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی. جو قادیانی ہے نہ صرف مرتد ہے, جو قادیانی ہے نہ صرف مرتد ہے بلکہ ہر قادیانی گستاخ رسول ہے. جی جی ہر بے شک قادیانی کیا ہے؟ گستاخ رسول. گستاخ رسول. مولویوں کو تو یہ مسئلہ سمجھ ہے پہلے ہی. سپریم کورٹ کے اندر 1993 کے اندر ایک کیس لگا پاکستانی سپریم کورٹ کے اندر, اور وہاں پہ 5 جج تھے جنہوں نے متفقہ فیصلہ لکھا, اور اس فیصلے کے اندر یہ لکھا کہ ہر قادیانی اپنی ذات میں سلمان رشدی ہے. ہر قادیانی اپنی ذات میں کیا ہے؟ سلمان رشدی. سلمان رشدی کون ہے؟ گستاخ رسول. کون ہے؟ گستاخ رسول. اب یہ جو فیصلہ لکھنے والے ہیں مولوی کوئی نہیں ہے, یہ کوئی آکسفورڈ سے پڑھا ہے, کوئی کیمبرج سے پڑھا ہے, کوئی پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہے, کوئی اسلام آباد یونیورسٹی سے پڑھا ہے, ان میں سے کوئی بھی مولوی نہیں ہے. تو جب یونیورسٹی کے پڑھو لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ قادیانی سلمان رشدی کی طرح ہے, تو پھر آج کے جو سیاستدان ہیں جو کہتے ہیں احمدی ہمارے بہن بھائی ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی انسان ہے, تو ان کو دین کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ ان کو رسول کریم کی عزت کا مسئلہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ اب یہ مسئلہ یہاں میں چھوڑ دیں. اگلا جو کر کے اپنی بات کو اب اس کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں, زیادہ وقت نہیں دے رہا. اب ایسا بندہ جو مرتد ہو چکا ہے, معزز نہیں رہا, محترم نہیں رہا, اگر وہ بندہ آپ کو استغفر اللہ آپ کے بعد کسی بندے کو بھی وہ دعوت دے کہ میری جماعت میں آ جائے, میری جماعت میں آ جا, بتاؤ اس کی جماعت میں کوئی جانا پسند کرے؟ نہیں قطعی. کیوں؟ وہ خود مرتد ہے. وہ خود کیا ہے؟ جب ایک بندہ خود مرتد ہے, اسلام کی نظر کے اندر خدائی کے برابر بھی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. اسلام کی نظر میں وہ معزز نہیں رہا, اور اسلام نے اس کو ٹائٹل دے دیا کہ یہ دین سے پھر گیا, یہ رسول اللہ کو چھوڑ چکا ہے. اب اگر ایسا بندہ کسی بندے کو دعوت دے کہ میری طرف آ جاؤ, میری جماعت میں آ جاؤ, تو اس کا یہ دعوت دینا ٹھیک ہے؟ نہیں. اس کا یہ دعوت دینا ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. لیکن ریاست کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ریاست کو یہ بات سمجھ, آپ کو تو سمجھ آ گئی, جی جی, سیاست دانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, بیوروکریٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, سیکٹری داخلہ کو سمجھ نہیں آ رہی, اور جو بڑے بڑے
نامور سیاستدان ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندہ بذات خود مرتد ہے، وہ کس کی دعوت دے گا؟ کس چیز کی دعوت دے گا؟ کس چیز کی دعوت دے گا؟ جو اسلام کی نظر میں بذات خود گر چکا ہے، اب وہ کس چیز کی دعوت دے گا؟ اچھا، اور دعوت وہ دے رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں قادیانی کی تعداد 75 لاکھ کے قریب ہے۔ اس وقت قادیانی کی تعداد پاکستان میں کتنی ہے؟ 75 لاکھ۔ کیسے بنے؟ کیسے بنے؟ وہ دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ دعوت دے رہے ہیں، تبھی لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں نا، دن ب دن 75 لاکھ 75 بندے نہیں بنتے اتنی مشکل سے۔ یہاں پہ اتنی کوشش کے ساتھ جو ہے وہ گھروں سے لوگ جلسہ سننے کے لیے نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، حضرت ایوان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو 75 لاکھ بندہ کس طرح بن جاتا ہے؟ کوئی محنت کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، کوئی پیسے کی دعوت دیتا ہے، کوئی نہ کوئی مشن ہے نا اس کا، جو 75,000 سے 75 لاکھ میں کنورٹ ہو گئے۔ جی۔ اور پھر کیا ریاست ان کو کیوں نہیں روک رہی؟ ریاست ان کو کیوں نہیں روک رہی؟ جب ایک بندہ مرتد ہے اور مرتد بندہ جو ہے وہ کس چیز کی دعوت دے گا؟ دعوت یہ دے گا کہ میں مرتد ہوں، تو بھی مرتد ہو جائے، تو بھی کیا ہو جائے؟ مرتد ہو جائے۔ تو ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کا راستہ روکے؟ ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ روڈ بنا کے دے، ان کی ذمہ داری ہے صرف جو ہے پانی مہیا کرے، گیس مہیا کرے، بجلی مہیا کرے۔ اب بتاؤ، پانی، بجلی، گیس، اس کی قیمت زیادہ ہے کہ ایمان کی قیمت زیادہ ہے؟ ایمان کی۔ آپ بتائیں، پانی کی قیمت زیادہ ہے، بجلی کی قیمت زیادہ ہے، یا ہمیں روڈ کی قیمت زیادہ محسوس ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی ترجیحات کیا ہے؟ روڈ بنا کے دو، پانی دو، بجلی دو۔ جو لوگ مصطفیٰ کا دین چھوڑ رہے ہیں، ریاست ان کو نہیں روک رہی، ریاست ان کو نہیں روک رہی۔ 75,000 سے 75 لاکھ کیسے بن گئے حضرت جی؟ جی جی۔ آج کی ریاست جو ہے وہ روڈوں کے پیچھے ہے، آج کی ریاست جو ہے وہ پانی کے پیچھے ہے۔ کل جو سیدنا صدیق اکبر کی ریاست تھی وہ کن کے پیچھے تھی؟ ذرا ان کا دیکھو نا، جن کو خلیفہ راشد کہا گیا، جن کو یار غار کہا گیا، جو یار مزار بھی ہیں، جو مصطفیٰ کے رازدار بھی ہیں، جو رسول اللہ کے خسر بھی ہیں، اور جن کو مصطفیٰ نے موصل ملت اسلامیہ بھی کہا، اس صدیق اکبر کی ریاست کس کے پیچھے تھی؟ حضرت جی، ان کی ریاست کس کے پیچھے تھی؟ اس کی ریاست یہ چاہتی تھی کہ لوگوں کا ایمان بچایا جائے، اس لیے ان کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت عطا کی گئی، چونکہ صدیق اکبر کی ریاست جو ہے لوگوں کا ایمان بچا رہی تھی۔ جی جی۔ جنگ یمامہ والا واقعہ بیان کر دیں۔ جنگ یمامہ جو حضرت صدیق اکبر نے لڑی مرتدین کے خلاف، وہ کس کی جنگ تھی؟ وہ جو آپ نے نام دیا ایمان بچاؤ تحریک تھی۔ جی جی۔ وہ کیا تھی؟ ایمان بچاؤ تحریک۔ یاد رکھنا، جنگ یمامہ کا دوسرا نام، یہ حضرت علامہ خورشید چرائی صاحب ہم دن کو بات کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اس اپنی تحریک کا سلوگن کیا بنائیں، اپنی تحریک کا سلوگن کیا بنائیں، تو انہوں نے فرمایا اس کا سلوگن یہ ہونا چاہیے ایمان بچاؤ تحریک۔ جی جی۔ ایمان بچاؤ تحریک۔ تو صدیق اکبر کی ریاست نے ماشاء جو جنگ یمامہ کے اندر کتنے لوگ مارے، اب جو جن کی میں نے بات کی آپ کے سامنے، مرتد، کیا لفظ اس بات کیا؟ مرتد۔ صدیق اکبر کی ریاست میں 36,000 مرتد مارا گیا۔ کتنے؟ 36,000۔ 36,000 مرتد۔ 36 بندے مر جائے نا کہیں تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ جی جی۔ 36 بندے اگر مر جائے نا کہیں تو ایسے ریاستیں جو ہے وہ ہل جاتی ہیں، ان کی بنیادیں چولہے ہو جاتی ہیں جہاں 36 بندے مار دیے جائیں۔ صدیق اکبر نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چھوڑ کے جانے والے لوگ تھے، جو مسلمہ کذاب کو نبی ماننے والے لوگ تھے، ان میں سے کتنے لوگوں کو جن کی گردنیں اتار کے جسم رخ کر دیے، وہ کتنے لوگ تھے؟ 36,000۔ بولے جی، آپ بولے حضرت سارے 36,000۔ 36,000 بندہ صدیق اکبر نے مارا، جن کا شرعی سٹیٹس کیا تھا؟ مرتد۔ تو صدیق اکبر کی ریاست جو ہے وہ مرتدوں کو مار رہی تھی، اور یہ مرتدوں کو سر پہ بٹھا رہے ہیں۔ جی۔ یہ مرتدوں کو کیا کر رہے ہیں؟ سر پہ بٹھا رہے ہیں۔ یہ مرتدوں کو ٹیچر لگا رہے ہیں۔
یہ مرتدوں کو بیوروکریٹ بنا رہے ہیں، یہ مرتدوں کو سیاسی مشیر بنا رہے ہیں، یہ مرتدوں کو وزیر اعظم کا اکانومی کا مشیر بنا رہے ہیں، یہ مرتدوں کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ مرتدوں کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کو بڑے بڑے عہدے دے رہے ہیں، ان کو پاکستان کے جو فارن آفس ہے اس کے اندر نوکریاں مل رہی ہیں اور ان کو گورنر بنایا جا رہا ہے اور ان کو چیف جسٹس کے عہدے پیش کیے جا رہے ہیں اور ان کو جناب والا تھالی کے اندر رکھ کے تو ہر چیز پیش کی جا رہی ہے۔ صدیق اکبر کی ریاست سچی تھی، یہ ریاست سچی ہے؟ صدیق اکبر بے شک صدیق اکبر کی ریاست سچی ایمان بچاؤ تھی، اور یہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ روڈ ویو مرتد میں بات نہ کرنا، جی بجلی ویو مرتد میں بات نہ کرنا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں ڈیم کا جو ہے معاوضہ دے دیں گے، مرتد میں بات نہ کرنا۔ کیوں نہ بات کریں اس پہ؟ کیا یہ قرآن کا حکم نہیں ہے؟ کیا یہ مصطفیٰ کی سنت کا حکم نہیں ہے؟ کیا صدیق اکبر نے اپنا اسوہ یہی نہیں دیا؟ جی تو اس لیے سامعین محترم، آپ کے ساتھ جو ہے یہ بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کے ذہن کی کھڑکی اس طرف بھی کھول دیں، کیونکہ آپ بن رہے ہیں عالم دین، اور عالم دین جو ہے اس عالم دین کھاتا کس نام پہ؟ اس نام پہ کھاتے نہیں، میں بتاتا ہوں، ہم دین کے نام پہ کھاتے ہیں۔ مجھے جرابیں یہ دین نے دی، یہ پگڑی دین نے دی، مجھ کو یہ پرنا دین نے دیا، میری یہ واسکٹ یہ دین کی دی ہوئی ہے، میری گاڑی مجھ کو دین نے دی، میں ابھی کھانا کھا کے مجھ کو دین نے کھلایا، مصطفیٰ کی نوکری کی برکت سے مجھ کو کھانا ملا، مجھے چائے ملی، حضرت نے کھانا کھلایا، چائے پیش کی، کعبہ دیا، مجھے سب کچھ یہ کس کے نام پہ ملا؟ مصطفیٰ کے نام، دین کے نام۔ میں دین کو کیا دے رہا ہوں؟ میں کیا دے رہا ہوں دین؟ میں سچی بات بھی نہیں بتا رہا ہوں، اللہ میں دین کو کیا دے رہا ہوں؟ مجھے دین ہر چیز دے رہا ہے، مجھے دین ہر چیز دے رہا ہے، مجھے دین نے یہ کرسی پہ بٹھا دیا، آپ کو نیچے سامنے بٹھا دیا، مجھے یہاں بٹھا دیا، کس نے بٹھایا؟ دین نے بٹھایا۔ دین مجھے ہر چیز دے رہا ہے، دین میرے بچوں کو بھی پال رہا ہے، میری بیوی کو جو کپڑے ملتے ہیں وہ بھی دین دے رہا ہے، میرے گھر میں جو کھانا پکتا ہے وہ بھی دین دے رہا ہے، میں دین کو کیا دے رہا ہوں؟ میں تو شریعت کا سچا مسئلہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تو جس کی نوکری کرتے ہیں پھر وہ مالک سوال نہیں کر لیتے؟ مالک کہہ نہیں دیتے کہ تمہیں کھلایا تھا، پلایا تھا، اٹا کٹا بنا دیا تھا، پال پوس کے جوان کر دیا تھا، تو مالک پوچھ نہیں دیں گے کہ کھاتے ہمارا رہے اور کھانے کے بعد تمہیں سچی بات بھی کرنی نصیب نہیں ہوئی؟ یہ علماء سے مخاطب ہے کہ حضرت جی زندگی مختصر 4 روزہ زندگی ہے، بس گاڑی میں جاتے ہوئے کہیں کچھ ہو سکتا ہے، گھر بیٹھے بٹھائے کچھ ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، شوگر ہائی ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی اجل آ سکتی ہے، تو کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر کے بندہ دنیا سے جائے؟ سبحان اللہ، کیوں نہ بندہ سرکار سے وفا کر کے جائے؟ جی آنی نہیں ہے آنی ہے بے شک، جو وہ جو فی بروج مشیدہ، قرآن میں کیا ہے، جو بڑے بڑے محلات میں بیٹھے ہوئے ان کو موت نہیں آئی، ان کو موت نہیں آئی، کیا آ گئی؟ آ گئی، مولوی صاحب کو بھی آ گئی، پیر صاحب کو بھی آ گئی، سجادہ نشین کو بھی آ گئی، آستانوں پہ بڑے بڑے جو براجمان سجادگان ہیں ان کو بھی موت آ گئی۔ بے شک، تو اس موت سے پہلے رسول کریم کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو نا، پیش ہونا چاہیے، بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے۔ جی بے شک بے شک، تو اس لیے جو ہے وہ اس محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس محاذ پر۔ اور یاد رکھیں جو قادیانی محاذ پہ کام کرتا ہے نا، وہ یہ نہیں کہ دیوبندی کو کچھ نہیں کرتا، جس کو تردید قادیانی بھی کرنی آتی ہے اس کو دیوبندی کو بھی تردید کرنی ہے جی، وہ فرقہ داللہ وہابیہ کی بھی تردید کرتا ہے، چونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ قادیانی سب سے بڑا فتنہ ہے اس وقت، چونکہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ایمان کے سوداگر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کے سوداگر۔ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان، سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس کیا ہے؟ ایمان، تو قادیانی کس کو چھینتا ہے؟ ایمان کو۔ تو گویا وہ سب سے قیمتی چیز لینا چاہتا ہے، سب سے قیمتی چیز لینا چاہتا ہے، اور جو علماء ہے وہ اس ایمان کو بچانے کے ذمہ دار ہیں۔ جی، علماء اسی چیز کی روٹی کھاتے ہیں
यामुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर। इसी चीज़ की रोटी मिलती है मुझे, इसी चीज़ की रोटी मिलती है मुझे कि मैं अपने इर्द गिर्द जितना मेरा दायरा है उतने दायरे के अंदर मैं क्या करूँ, अपने दोस्त अहबाब, अपने अज़ीज़ो क़रबा, अपने महल्ले अहले इस्लाम, इनके ईमान की क्या करूँ, क्या करूँ। मौलवी चौकीदार है इस मस्जिद का भी, इस महल्ले का भी, जी बेशक उसको इज्जत दी है। मैं चौकीदार इस एतबार से कह रहा हूँ कि वो ईमान के बचाने का सबसे बड़ा जो है इस वक्त सबसे बड़ा टूब जो है वो मौलवी है। दाएं बाएं इर्द गिर्द लोगों के ज़हन में कोई सवाल पैदा हो तो जवाब किसने देना है, मौलवी साहब की जिम्मेदारी है। जी अगर किसी को कुरान नहीं आता तो जिम्मेदारी किसकी है, मौलवी की जिम्मेदारी है। यानी मायूसी है लोगों के अंदर कि जो है ना लोग सुनते नहीं है, सुनते हैं लोग यार, क्यों नहीं सुनते लोग पढ़ना भी चाहते हैं। आप नहीं पढ़ाओगे तो लोग यूट्यूब पर जाकर कादियानी को पढ़ रहे हैं। जी अगर आप नहीं ना पढ़ाओगे तो लोग फेसबुक खोलेंगे और कादियानियों का पेज खोलेंगे और वहां जाके खत्म नबूवत का माना खुद ही पढ़ लेंगे। क्योंकि आपने बताना छोड़ दिया, आपने सवाल का जवाब देना छोड़ दिया, आपने लोगों के सामने जो है ये मसाइल बयान करने छोड़ दिए। जब छोड़ेंगे तो फिर लोग खुद तलाश करना शुरू कर देंगे। जी लोग खुद क्या करेंगे, तलाश करना। लोग फिर खुद ही फैसले करने शुरू कर देंगे। तो इसलिए मेरी आपकी खिदमत के अंदर गुजारिश है कि आप जो है वो खत्म नबूवत के महाज पर भी क्या करें, काम कर इंशाअल्लाह। अपने लिए तो हर बंदा जीता है यार। मुझे पता है मैंने अपने बच्चों को रोटी खिलानी है, जाके उनको जहाँ से भी वो रोटी खिलानी है, ये मेरी फिक्र मेरी ज़ात के लिए है, मेरे बच्चों के लिए। लेकिन मैं क्या फिक्र कर सकता हूँ कि हम साहे का ईमान दाव पे बदल जाए।